بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب پایا تو میں نے آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ڈر رہی تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 739۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1390۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت عطا فرما دوں؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ السلسلہ حدیث نمبر 1168۔